السلام علیکم ناظرین، گیٹ اپ پاکستان پہ خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس اے محمود سدوزئی۔ آپ دانشور، مصنف اور سینئر قانون دان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے لیے چیف پروزیکیوٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان میں رائج جاگیرداری نظام اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایس اے محمود سدوزئی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ گیٹ اپ پاکستان کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ محمود صاحب، پاکستان کی بات کریں یا بالعموم کوئی بھی ترقی پذیر سماج ہو، اس کی فطری نشو و نما اور تعمیر و ترقی کی راہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عناصر یا یوں کہیے کہ مختلف رجعت پسند قوتیں جو ہیں وہ حائل رہتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ان کا جائزہ لیں کہ وہ قوتیں کون سی ہیں۔ آپ کے سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں اگر ہم جائیں گے نا تو بہت طوالت ہوگی، یہ چونکہ اس کے سلسلے مغلوں سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں بر صغیر میں، لیکن اس وقت اس ترقی پذیر معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو مملکت خدا داد پاکستان پر محیط ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان بننے کے فوراً بعد کچھ ریفارمز تھیں جو ملک و قوم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی، لیکن ہم نے بر وقت کچھ نہ کیا۔ اس میں ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، بلکہ مکاتیب فکر جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں مذہبی مکاتیب فکر ہیں، اس میں آپ کے سیاسی مکاتیب فکر ہیں، اور اس کے بعد آپ کا فیوڈلزم ہے، جاگیرداری یا جاگیرداری اور اس کے علاوہ سرمایہ داری۔ یہ مختلف قوتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ایک کلاس ہے اس کی اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے، وہ کلاس کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کے انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مجروح نہ ہو۔ ان کے جو مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مطلب ہے کہ ترقی پذیر معاشرے کے اگر آپ صنعتی طور پہ لیں تو صنعتی طور پہ بھی ہمارے ہاں ورکر کی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی ان کو ہم نے ان قوانین سے آگاہ نہیں کیا جو ورک مین سے متعلقہ ہے، اور اس طرح سے یونینز بھی فارم ہوتی رہی ہیں، اور پھر یونین سے بھی ایک تجارت کا پہلو نکال لیا گیا، اور وہ لوگ جو ہیں جو یونین کے سرخیل ہوتے تھے وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ صنعت کار کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے تھے، اور عام آدمی پیش جاتا تھا۔ مذہبی مکاتیب فکر پہ آئے۔ مذہبی مکاتیب فکر میں بھی ہر جو مکتبہ فکر تھا اس نے مذہب کی جو پینٹنگ کی، اس کی جو پروجیکشن کی، وہ اس طرح کی کہ اس کو بڑا محدود کر دیا، اور جو اس کا براڈ اسپیکٹرم تھا اس سے وہ اس کو چھوٹے سے کینوس پر لے آئے، جس کی وجہ سے کافی مغالطے پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے اب یہ صنعت کار بھی ہو گیا ہے، مذہبی مکاتیب فکر بھی ہو گئے، سیاسی مکاتیب فکر جو ہیں وہ، اور یہ جو ہمارا فیوڈل لارڈز ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے۔ ہمارا جو فیوڈل سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ لوگ بے تحاشا جاگیروں کے مالک تھے، اور اگر ان سب کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں قیام پاکستان سے پہلے تو یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے مراد یافتہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو انگریز کے آگے بیچا اور مراحت حاصل کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جب یہ آئے، اور پھر الیکشن لڑنا بھی انہی کا فن تھا، کیونکہ زمینوں پہ کام کرنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ضرورت نہ تھی، ان کے پاس بے شمار مظاہرین ہوتے تھے اور وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے تھے۔ تو لہذا سیاست کرنا جو ہے یہ ایک طرح کا شغل بیکاری کے طور پہ وہ لیتے رہے۔ صنعت کار تو شاید سیاست میں اس لیے کام آیا کہ وہ اپنی صنعت میں انگیج رہتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب یہ لوگ سیاست میں آئے اور پھر جناب والا یہ ایوانوں میں پہنچے، ایوان زیریں، ایوان بالا، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، تو وہاں پہ ایسی قانون سازی جو ہمارے بنیادی معاملات کو ایڈریس کرے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو انہی کی ہوئی، اور جس کی وجہ سے ہم فال بیک کرتے گئے ٹائم میں، اور اس طرح سے ہم وہ کماہا کا نتائج حاصل نہیں کر سکے
جو وقت عین وقت پر قانون سازی کرنے سے ہم حاصل کر سکتے تھے. اگر آپ کو میں تھوڑی سی اس میں طوالت سے بچنے کے لیے، انڈیا اور ہم ایک ہی دن ہماری پیدائش ہے، وہاں پہ نہرو گورنمنٹ نے یہ ایک پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی جاگیردار، چاہے وہ نواب ہے یا راجہ ہے، وہ اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتا، اور وہ کسی دوسری ریاست میں رہ سکتا ہے، دوسرے شہر میں رہ سکتا ہے. اور غالباً اس کے پیچھے جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور جب کہ وہ باہر ہوگا تو لوگوں کو انفلوئنس نہیں کر سکے گا. تو وہ جو ہے ان کے جو مقاصد تھے ترقی کے، وہ ان کا اہداف وہ حاصل کر سکیں گے. ہمارے ہاں ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا ایوان بالا، ایوان زیریں، یعنی ہمارا جو سیاسی منظر نام ہے وہ تو پھر انہی افراد پر جو جن کا آپ نے کہا کہ انگریز کے مراد یافتہ تھے ان پر مشتمل ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون سازی یا پالیسی میکنگ کریں گے اپنی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کریں گے. مگر المیہ یہ ہے کہ یہ کہلاتے بھی عوام کے نمائندے ہیں، تو پھر عوام کی نمائندگی تو ظاہر نہیں ہو رہی. عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں پھر کیسے ممکن ہے؟ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. مجھے اس پہ یاد آیا کہ کسی زمانے میں بیوروکریسی کو نوکرشاہی کہا کرتے تھے، پھر اس نے خود پروموشن لے لی اور اب وہ افسرشاہی کہلاتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی عوامی نمائندے ایسے ہی ہیں جو عوام کے سروں پہ مسلط ہیں، اور ہم انہیں عوامی نمائندے کہتے ہیں. یہ تاریخی ستم ظریفی ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہو رہا ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ ان کی نمائندگی ایوان زریں ہو یا ایوان بالا، تو اس میں ان کی نمائندگی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنا مینٹل کینوس تھا، ذہنی افق کہہ لیں آپ، وہ بہت محدود تھا، وہ لامحدود نہیں تھا. تو یہ اس اپنی بساط کے مطابق، اور وہ بھی اس میں بھی کوئی نیک نیتی کا عمل کم تھا اور بدنیتی کا دخل زیادہ تھا. تو جو بھی قانون سازی ہوئی وہ مزید مراحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ عملاً کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوئی جو معاشرے کے لیے یا ریاست کے لیے بہتر اور ایک نعمت ثابت ہو سکے. آپ نے قانون سازی کا ذکر کیا جو آپ کا شعبہ بھی ہے، لا. کیا پاکستان بننے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا کہ چونکہ ہم فیوڈلز کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، جن میں فیوڈلز کے مقابلے کا لفظ بلکہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو یوں کہیے کہ جو ان کے زیر تسلط ہیں عوام یا چھوٹے کاشتکار یا جو مزارع ہیں ان کے، تو ان کے لیے جس میں بہتری کا کوئی امکان موجود ہو، کوئی ایسی انقلابی قانون سازی کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ انقلابی شاید میں نہ کہہ سکوں، لیکن قانون سازی کی صحیح کی گئی ہے. مثلاً یہ ہمارا اسے ہم MLR 64 کہتے ہیں، مارشل لا ریگولیشن. یہ ایوب خان کے زمانے میں زرعی اصلاحات کا ایک عمل شروع ہوا، اور MLR 64 جو ہے مارشل لا ریگولیشن وہ وجود میں لایا گیا، اور اس میں جو ہولڈنگ ہے کسی بھی شخص کی اس کا تعین کیا گیا کہ اس سے زیادہ وہ ہولڈنگ نہیں رکھ سکتا. تو یہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد یہ اپنا 1972 میں پھر جو نیا قانون آیا وہ بھی MLR 115 تھا، مارشل لا ریگولیشن 115. اس میں انہوں نے کافی اصلاحات کی. مثلاً اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس کا پیراگراف 7 ہے غالباً، ریسٹرکشن لگا دی ہولڈنگ کے اوپر کہ کوئی بھی شخص 150 ایکڑ جو آپ کیا کہیں گے اسے، یہ زرعی زمین، اس سے اوپر نہیں رکھ سکتا. اور اگر وہ بارانی ہے تو اس کو انہیں ڈبل کر دیا 300 ایکڑ، 300 ایکڑ سے اوپر نہیں رکھ سکتا تھا. اور جو ریزمپشن آف لینڈ ہے، ہاں اگر فرض کریں ایک آدمی کے پاس 20,000 ایکڑ زمین تھی تو اس قانون کے تحت اس کو یہ چوائس دے دی گئی کہ وہ 150 ایکڑ اپنی مرضی سے رکھے، جہاں سے وہ چاہے وہ زمین اس کو دے دی جائے، اور باقی زمین وہ سرنڈر کرے گا. اور سرنڈر کرنے کے لیے پھر جو اپنا ملکیت تھی وہ خود بخود ریاست کے پاس چلی جاتی تھی. اس کام کے لیے پیراگراف 4A ہے، فیڈرل لینڈ کمیشن کا فیڈرل لینڈ کمیشن عمل میں آیا، اور وہ در حقیقت ان زمینوں کا مالک تھا جو ایک کسی بھی جاگیردار سے سرنڈر کرائی گئی. اب یوٹیلائزیشن آف لینڈ
یوٹیلائزیشن آف لینڈ یہ تھی کہ اسی کی زمین پہ کام کرنے والے جو مزارعین تھے، یہ ہوا کہ یہ زمینیں انہی کو الاٹ کر دی جائیں، اور یہ ہوئیں، ان کو الاٹ ہوئیں. اور پھر جناب والا ایک دفعہ پھر چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ ارباب اختیار بھی تھے، قانون ساز بھی تھے، سب کچھ یہی تھے، تو پھر اس میں کوشش یہ کی گئی اس قانون کو دھوکہ دینے کی خاطر کہ جو ہولڈنگ ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. بچے کو ہبہ کر دیا، بیوی کو ہبہ کر دیا، بہن کو ہبہ کر دیا، یا کسی مزارے کو فرنٹ مین کے طور پہ لے آئے اور سیل کر دیا. اور لیکن اس کا بھی تدارک اسی قانون میں موجود تھا جس کو کہتے ہیں لینڈ ریفارم ریگولیشن 1997. اس میں انہوں نے کہا جی کہ چند جو ٹرانزیکشنز ہوں گی، سرٹن ٹرانزیکشن شل بی وائڈ، VOID، وائڈ، کہ یہ جو ہے کسی کو جناب ہبہ کرنا، بیچنا، بظاہر بیچنا، آسٹنسیبل آنر تو کوئی اور ہی رہتا تھا نا، تو اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کافی ساری زمینیں جو ہیں وہ چلی گئیں مزارعین کو جو بنیادی طور پر ان کے حقدار تھے. تو یہ اس سلسلے میں یہ قانون آیا. پھر اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی چونکہ چیکرڈ ہسٹری کی بات ہے، پھر لینڈ ریفارم ایکٹ 1977 آیا. یہ قانون چلتے رہے، اور یہ آپ کی زرعی ترقی کے لیے یا ان لوگوں کو جو بے گھر مزارعین یا حاری یا کسان تھے جن کے پاس اپنی ہولڈنگ نہیں تھی، ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ قوانین وجود میں آئے، اور یہ قوانین چلتے رہے، اب بھی کسی نہ کسی صورت میں چل رہے ہیں. یہ آپ نے MLR کچھ طرح بولا، مارشل لا، MLR 115 ہے، اس کو کہتے ہیں مارشل لا ریگولیشن، لیکن یہ بیسیکلی لینڈ ریفارم ریگولیشن 1972. یعنی یہ جو بھی اقدام ہوئے یہ مارشل لا دور حکومت میں ہوئے، اور یہ 60s یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شاید ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، تو انہوں نے کچھ ایسے قوانین لائے جس سے عوام الناس کو کچھ تھوڑا سا کچھ مل جائے. یہ آپ نے یہ 60s میں ہوا، پھر 77 کا آپ نے ذکر، 72 آیا، 64 72 اور پھر لینڈ ریفارمز ایکٹ آیا 1977. اور یہ غالباً بھٹو دور حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں. محمود صاحب، آپ نے کرونولوجیکل آرڈر میں بتایا کہ یہ لینڈ ریفارمز اس زمانے میں ہوئی جو 60 اور 70 کی دہائی کا دورانیہ ہے. لیکن اگر ہم 80 کی دہائی میں جائیں تو غالباً 1989 اور 90 میں سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ نے ان لینڈ ریفارمز کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، اور اس کو بالکل ہی کیونکہ یہ یک جنبش قلم جو ہے وہ مسترد کر دیا. تو یہ سارا جو پیچھے عمل ہوا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال اس میں ہیومن ویلفیئر تو نظر آتی تھی کسی حد تک ہی صحیح، تو وہ تو کہ ساری ختم ہو گئی. وہ جو شریعت ایپلیٹ بینچ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک بدقسمتی ہے، اور اس بدقسمتی کو ایک کیس کے تناظر میں دیکھنے سے بات نہیں بنتی. اس لیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویوز جو ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں یا وہ دوسرے آرگنز ہیں، کیا ان کے ویوز کنسسٹنٹ ہیں یا انکنسسٹنٹ ہیں. اگر تو ویو انکنسسٹنٹ ہے تو آپ کی ساری مشقت بیکار ہے. اس لیے کہ کوئی شخص جب وہ اقتدار کی اس کرسی پہ پہنچ جائے تو پھر جو اس کا ویو ہے وہ پریویل کرے گا، صحیح ہے یا غلط ہے. اسی طرح سے یہ جو آپ نے بات کہی جس کیس کی، یہ 1990 کا کیس ہے، یہ ہے قزلباش ٹرسٹ. جان علی قزلباش ایک تھے، ایک ٹرسٹ تھا، کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا. انہوں نے اس کو اسیل کیا. اچھا، اس کو اسیل کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلامی شاعر جو ہیں ان کے مغائر ہے، ان کے خلاف ہے، تو لہذا اس کو اسٹرک ڈاؤن. تو اس پہ کافی بحث و تمیز چلتی رہی، اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیا اس کو. لیکن اگر آپ میری رائے لینا چاہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب لینڈ ریفارمز ریگولیشن 1972 وجود میں آئے، اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ ان اکارڈنس ود دا اسلام دا ویلتھ شوڈ ناٹ بی کنسنٹریٹڈ ود ان دا فیو ہینڈز ریدر اٹ شوڈ گو ٹو دا پیپل ایٹ لارج. یہ اس کا پری ایمبل تھا.
اور جہاں پہ آ کے تو یہ اسٹرک ڈاؤن ہو گیا وہ بھی یہ ہے کہ شاعر اسلامی کے خلاف ہے، انجنکشن ریپگننٹ ٹو دا انجنکشن آف اسلام. کوشچن یہ ہے کہ جی وٹ از دا ول آف اسلام، اس کا تعین کیے بغیر جو ہے یہ مطلب بڑا مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا. گویا ایک جج کے ذہن میں آیا کہ جناب والا یہ انجنکشن آف اسلام ہے، اس نے جناب والا کہا ہے کہ جی غلط ہے، اور ایک ڈرافٹس مین یا لیجسلیچر جس نے قانون بنایا تھا اس نے کہا جی اسلام جو ہے اس کے مطابق دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عوام الناس تک یہ اس کا فلو ہونا چاہیے، رسائی ہونی چاہیے تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں. تو یہاں پہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی جو ہے وہ کنسیپٹ کی غلطی ہے کہ شاید میں بڑی بات تو نہیں کرتا لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیاستدان صبح سے شام تک نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو بدعنوانیوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے وہ ہے کہ عنوان کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن بد اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. اور بد کیا ہے؟ بد سسٹم ہے. آپ سسٹم کو چینج کریں عنوان ٹھیک ہو جائے گا. اب اسی طرح سے اس قانون نے بینیفٹ دیا، نقصان نہیں دیا، لیکن قزلباش کیس میں انہوں نے اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اٹ از ریپگننٹ ٹو دا انجنکشن آف اسلام. تو اب میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ ایک انڈیویجول اپروچ ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مفاد عامہ میں کیا تھا. تو مفاد عامہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون جو ہے اس کو اسٹرک ڈاؤن کرنا کوئی ایسے اسلامی قوانین یا اسلام روئے اسلام سے یہ متصادم تھا. ایسی بات تو مجھے کچھ نظر کہیں بھی نہیں آتی. تو یہ بہرحال کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا یہ. اور ویسے بھی سپلٹ ڈیسیجن تھا 2-3 کا. اگر اتنی کوئی کلیئرٹی ہوتی کہ یہ واقعی وائلیٹ کر رہی ہے تو پھر تو 5-0 کا ہو جاتا. جی بالکل درست کہا آپ نے. لیکن محمود صاحب اگر ایک فیصلہ ہو گیا جو جس کے اثرات اچھے نہیں ہیں یا جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ چاہے وہ مدتوں پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو، کیا قانون میں یہ گنجائش نہیں کہ اس کو نظر ثانی اس کی کر لی جائے؟ دیکھیں نظر ثانی جو ہے، جہاں تک نظر ثانی کا تعلق ہے اس کو ہم قانون کی زبان میں ریویو کہتے ہیں. آپ کسی بھی فیصلے کو چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے آپ اس کے خلاف ریویو لگا سکتے ہیں اور اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آپ کی ججمنٹ میں خامیاں ہیں تو لہذا یہ فیصلہ جو ہے یہ ریویویبل ہے. تو لہذا ریویو تو لگایا جا سکتا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ بھی ہے، وہ 30 days ہوتے ہیں ریویو لگانے کے. تو اس طرح سے یہ اس وقت کے جو لوگ تھے یہ ان کا کام تھا کہ وہ اس کو جو ہے ریویو کے لیے ضرور کورٹ میں جاتے. عابد حسن منٹو صاحب آپ تو قانون کے شعبے سے اتنا بڑا نام، انہوں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے 2011 میں اسی 1990 کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی انہوں نے اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. چلیں اس کا کوئی تو فیصلہ آیا لیکن ابھی تک میرے علم کے مطابق وہ فائلوں میں ہی دبی پڑی ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ جو اپروچ ہے اتنے بڑے جو عوامی انٹرسٹ میں ایک ایشو ہے اس کے اوپر عابد حسن منٹو صاحب کی پٹیشن کو اتنے بڑے نام جو ہیں آپ کے قانون کے شعبے میں پھر ان کو بھی نہیں سنا جا رہا، تو یہ تو میرا خیال ہے بڑی ایک حوصلہ شکن صورتحال ہے. وہ یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ عابد حسن منٹو صاحب کی حیات میں شاید سنے جائیں وہ، تو چانسز ایسے ہی ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو یہ جو ہے نا ہماری جوڈیشری جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک فیاسکو ہے، ایک بریک ڈاؤن ہے. اب یہ ہے کہ جناب والا پھر میں وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب ایک کسی بھی انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے وہ جب یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جی وٹ آئی تھنک از دا لا، تو پھر تو الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. ہر 4 سال 5 سال بعد جب نیا آئے گا وہ اپنے طور سے لے گا اس کو. تو حکومتوں کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ معاملات جو ہیں ہمارا یہ ٹرینڈ ہے، یہ جو رجحان ہے بنیادی طور پہ کہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا ایکٹیویزم جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوتا، ایک ڈیپتھ نہیں آتی، ایک انٹلیکچوئل اپروچ نہیں آتی، ایک کمپیٹنس نہیں آتی، تو یہ مسائل بدستور موجود رہیں گے اور شاید ان کا کوئی حل نہیں ہوگا. آپ نے ایکٹیو کا لفظ بولا تو
یوں کہیے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم، جوڈیشل ایکٹیویزم ورسز ایکٹیو جوڈیشری. ابھی جو ہو رہا ہے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے زمرے میں آئے گا, لیکن ایکٹیو جوڈیشری جو ہے وہ عملاً تو دکھائے. جوڈیشری دیکھیں کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تذکرہ تو کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. آپ کو زندگی کا حق ہے, یہ لکھا ہے کہ نو باڈیز لائف ول بی ٹیکن سیو ان اکارڈنس ود لا. آپ کو حق ملکیت ہے, آپ کی پراپرٹی کو نہیں چھینا جا سکتا, یہ بھی دستور میں موجود ہے. آپ کی فریڈم آف سپیچ کو نہیں روکا جاتا, فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں روکا جاتا. آپ یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کہ جب ایک آدمی کا وہ گارنٹیڈ رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں جب وہ انفرنج ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا جو عدلیہ یا ایکٹیو جوڈیشری کی جو آپ نے بات کہی, جوڈیشری اس لیے ہے کہ جناب والا جسٹس جو فلو ہو رہا ہے نا کانسٹیٹیوشن سے نکل کے بہہ رہا ہے اور عوام الناس اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو اس کو بہتے رہنا چاہیے. اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس رکاوٹ کو ہٹائیں اور اس نظام انصاف کا بہاؤ جو ہے اس کو برقرار رکھیں. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں, justice are the rights are determined into the constitution and the function of the court is a corrective justice. Where the justice is disturbed, the courts come forward and they remove the disturbance and let the justice to flow in its own way. یہ بات ہے نا. تو لہذا جوڈیشل ایکٹیویزم کے بجائے ایکٹیو جوڈیشری وہی ہوگی جو ٹائملی فیصلے دے گی. بالکل ٹھیک. محمود صاحب, لیکن اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں, موجودہ ہی کیا, جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے یہی مجھے دکھائی دے رہا ہے. سائلوں کا ہجوم ہے, کیسز کی بھرمار ہے اور تاریخوں پہ تاریخیں. یعنی عمر بھر کا جو سرمایہ یا انسان کی پونجی ہے وہ لگ جاتی ہے اور انصاف کا حصول ممکن نہیں ہو پاتا. میں ایک مثال کا یہاں پہ اگر اجازت آپ دیں, سندھ میں ایک خاتون رباب چانڈیو, ان کے والد, چچا اور دادا کو قتل کر دیا گیا. جو ملزمان تھے ان کے سیاسی اثر و رسوخ تھے, لہٰذا ان کو تو عدل کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا تھا. انہوں نے ایک لمبی جدوجہد کی اور بالآخر اس وقت کے چیف, یہ میں 2018 کی بات کروں, جنوری, جب یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی اور وہ جان سے گئے, چیف جسٹس صاحب یعنی ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے سو موٹو لیا. اب اگر چیف جسٹس سو موٹو لے رہے ہیں تو پھر ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اب اسپیڈی جسٹس ہو جائے گا, لیکن 2018 سے اب 2022 ہے, اس کا فیصلہ ابھی تک ہو نہیں سکا. تاریخیں چل رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں, کچھ بہتریاں بھی ہمیں نظر آئی ہیں, لیکن بطور مجموعی ہمیں کوئی انصاف ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر نہیں ہے. یہ تو ایک ایکسیپشنل کیس تھا جہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا. عام آدمی کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ سوال تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کریکٹیو میئرز کیے جائیں کہ عدل کی فراہمی جو ہے وہ تیز تر ہو سکے. یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل فار اے ولنگ ہارٹ. سب سے پہلے تو وہ دل ہونا چاہیے جو کسی تبدیلی کے لیے تیار ہو. تو ہمارے یہاں آپ نے ایک رباب کی بات کی, یہاں کتنی رباب جو ہے وہ عدالتوں میں ذلیل و خوار ہو رہی. اور کبھی کبھی یہ مجھے سسٹم اتنا مزے کا خیز نظر آتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ صدقے جائیے ان کے جو اس کو ابھی چلا رہے ہیں. مثلاً آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈیوٹی آورز کتنے ہیں. میں خود ہی جواب دیتا ہوں 8 گھنٹے ہوتے ہیں. اب 8 کو آپ 60 منٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 480 منٹ بن گئے. اگر ایک جج کچھ کھائے پیے بھی نہ, وہ واش روم میں بھی نہ جائے, وہ ریٹائرنگ روم میں بھی نہ جائے, تو وہ 480 منٹ بیٹھے گا, جو ممکن نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, ممکن تو نہیں ہے. بریک بھی ہوتی ہے, لنچ بریک ہے 1 گھنٹے کی. اگر وہ 60 منٹ نکال لیں تو یہ 420 منٹ رہ گئے پیچھے. اب اس میں اس کی جو کاز لسٹ ہے, اگر آپ کو عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ کاز لسٹ جو ہے وہ 150 کیسز کی ہوتی ہے. اب فرض کریں 150 میں سے بھی آپ 50 نکال دیں, 100 کیس رہ گئے. اب 100 کیس کا مطلب ہے کہ فی کیس اس جج کے پاس 4.80 منٹ ہے, اگر وہ 480 منٹ کام کرتا ہے.
اب اس میں اس نے بحث بھی سننی ہے, اس میں جرا بھی ہونی ہے, وہ بھی لکھنی ہے اس نے, اس میں جناب والا آرڈر شیٹ بھی لکھنی ہے. صرف میں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, کیا ممکن ہے؟ نہیں بالکل. اب وہ جو اس قانون کے اس حرم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اس اقتدار کے پیچھے, انہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے, ویکیوم ہے, اور اسٹاف گیپ ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو یہ ایک نعرہ لگ جاتا ہے جی کہ اسپیڈی جسٹس. اب جسٹس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیے گا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ایز ویل ایز جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. کہ آپ نے اگر ہیسٹ میں کیا تو آپ نے تو پھر فیصلہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو تباہ کر دیا کسی نہ کسی فریق کو. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ہیسٹ اور ڈیلے کے درمیان میں آپ کو چلنا ہے, اور ڈائنامکلی چلنا ہے. آپ کے پاس ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے, ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم فیورٹزم ہے. آپ فیورٹزم کو نکال دیجئے خدا را, اور ان ججز کو ان کے میرٹس پہ لائیے, ان ججز کو ان کی قابلیت پہ لائیے, آپ دیکھیے گا کہ تبدیلی آتی ہے. میں آپ سے سول جوڈیشری کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. آج سے یوں سمجھیے 15-20 سال پہلے یہ آتے تھے تھرو پبلک سروس کمیشن. اچھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ پبلک سروس کمیشن میں یہ ہوتا تھا کہ فرض کریں جی 300 پوسٹس ہیں ججز کی, اور نہ 1000 آدمیوں نے اپلائی کیا ہے, اور ان میں سے ان کی ایک اپنی میجرنگ اسٹک تھی, ان کے معیار کو ماپنے والی, وہ اس سے چیک کرتے تھے. اور فرض کریں کہ 100 کینڈیڈیٹ اس میجرنگ اسٹک پہ پورا آیا تو 100 ہی رکھیں گے, باقی 200 ویکنٹ ہی جائیں گی, لیکن غلط آدمی نہیں رکھیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پھر جوڈیشری نے کہا جی ہم خود رکھیں گے سول ججز. تو میں معذرت کے ساتھ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جناب یہ ججز, ہم لائرز میں سے جاتے ہیں, ہمارے چیمبر ہوتے ہیں, ہمارے چیمبر میں ہمارے ایسوسیٹس کام کرتے ہیں, اور وہ اس نے کہا جی فلاں چیمبر سے 2 لے لیں, فلاں سے 3 لے لیں. اس طرح سے ہم نے یہ کام شروع کر دیا. اور ایسے ایسے ججز ہیں جن کے آرڈر پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک دکھ کا احساس ہوتا ہے کہ اس قدر نابلد ہے یہ شخص. تو آپ خدا را اس کا بھی کوئی تدارک کیجئے, اس کو درست کیجئے, تاکہ یہ سسٹم جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد بحال رہے. اور اگر اعتماد ختم ہو گیا تو لوگ جو ہیں دے ول گو فار دا وائلنٹ سیلف ہیلپ. اور وائلنٹ سیلف ہیلپ کا اپنا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ادھر ادھر ہو رہا ہے آج کل یہ کیا ہے, تو یہ وائلنٹ سیلف ہیلپ ہے کہ جناب کہیں سے انصاف نہیں ملنا, خود کرنا ہے. تو اس طرح سے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, دیر تو میرا خیال ہے ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی اتنی جلدی نہیں, ہم کافی ڈیلیڈ ہیں, لیکن اس کو ریپیئر کیا جائے نا تو شاید کچھ بات بن جائے. بالکل آپ نے درست کہا. اچھا محمود صاحب, ایک سوال میں اسکپ کر گیا پہلے جب ہم لینڈ ریفارمز کا ذکر کر رہے تھے. زرعی زمینوں پر انکم ٹیکس, اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو روشنی ڈالیے. بات یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس, سی بی آر, یہ ایسی چیزیں جو زبان زد عام میں اور ہما شما سبھی واقف ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہے, کس طرح لگتا ہے. تو یہاں پہ زرعی زمینوں پہ انکم ٹیکس ایک مذاق سے زیادہ نہیں ہے, نامینل ہے. چلیے جی نامینل ہے, لیکن وہاں پہ بھی تو آپ سیلنگ دیکھیں نا, ایک شخص کے پاس 8 ایکڑ ہے, ایک شخص کے پاس جناب 150 ایکڑ ہے. اب آپ اس کو اور اس کو تو برابر نہیں لے کے جا سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ جناب والا شاید اسی کی وجہ سے یہ جو بڑا ذمہ دار ہے یہ بالکل ایفرٹ نہیں کر رہا کہ گروتھ ہو, ایگریکلچر گروتھ ہو, اس لیے کہ اس کو اس میں کوئی نہیں, وہ بلکہ دوسرے منفعت بخش کاموں میں جس میں سیاست سر فہرست ہے اس میں گھسا ہوا ہے, وہاں سے وہ منفعت لے رہا ہے, اس طرف نہیں جا رہا. لہذا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. انکم ٹیکس جو ہے یہ ویری کرنا چاہیے ہولڈنگ کے حساب سے, اور اس کے بعد جو ہے پیمانہ جو ہے وہ ایک رکھنا چاہیے اس کی وصولی کا. اس کی ٹیکس کے نفاذ کا پیمانہ تو الگ ہو, ہولڈنگ پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے, لیکن وصولی کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کے نزدیک ہے, آپ واگا کراس کریں تو آگے امرتسر شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ ہے تھرو آؤٹ پنجاب میں انڈینس گورنمنٹ نے جو ہے ان کو سبسڈی دیتے ہیں, بجلی پہ دیتے ہیں, ٹیوب ویلس کی دیتے ہیں, سارا کچھ دیتے ہیں.
جب ان کا پیاز مارکیٹ میں آتا ہے تو آپ کا پیاز وہ خریدتا نہیں ہے کیونکہ قیمت میں 4 گنا فرق ہوتا ہے. تو اس تفاوت کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. ہمارا ایک نہیں, ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے ان دا مڈل آف دا روڈ. تو اس لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کا وزڈم ہو, جس کا ویژن ہو, اور جو 50 سال آگے دیکھے کیا ہونے والا ہے. آگے دیکھنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو 50 سال پیچھے ہوا اس کو نہیں ہم دیکھ رہے, ہم تو ماضی سے سیکھ بھی نہیں رہے کچھ. پیچھے دیکھیں گے تو کیا کریں گے, لیکن وزڈم تو یہ ہے, اور اس سیاستدان کو قوموں کی زندگی سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے جو 50 سال آگے نہ دیکھ سکتا ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. محمود صاحب, شروع میں ہم نے ابتدا میں تھوڑی ڈسکشن کی کہ کسی بھی سماج میں, خاص طور پہ ہمارا جو ترقی پذیر جو سماج ہے, اس میں جو رجت پسند قوتیں ہیں, جو اس کی ترقی کی راہ میں مزاحم ہیں, ان میں جاگیرداروں کا اور فیوڈل, یعنی آپ اس کو ایک طبقہ نہ لیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو محض زمینداروں میں یا وڈیروں میں نہیں رہا بلکہ یہ شہروں میں بھی اور ہر جگہ ہی پھیل گیا. خاص طور پہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے تو گاؤں اور شہروں کے درمیان روابط بڑھ گئے. کسانوں کے لیے بھی شہروں کی مارکیٹ میں جگہ بنی ہے, اور جاگیردار اور زمیندار بھی شہروں کی طرف اپنے فائنینشیل اور دوسرے انٹرسٹ کے لیے دیکھتے ہیں. تو اب یہ مائنڈ سیٹ کے طور پر پورے ملک میں یا پورے معاشرے میں سرایت کیے ہوئے اور اس کی مختلف فارمز ہمیں دکھائی دیتی ہیں. آپ چونکہ قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے ہوں گے جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں. جاگیردار جو ہیں ان کے ظلم کے ہمیں آئے روز خبریں مل رہی ہوتی ہیں. وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, نجی جیلیں, عقوبت خانے, تشدد ہیں, جان مال عزت آبرو مظاہرین کی محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, کچھ تھوڑا سا ہمیں آپ رہنمائی فرمائیں, اس سے ہم کیسے جانیں. میرا خیال ہے جس انٹرویور نے کسی کو سن 1950 میں انٹرویو کیا ہوگا اس نے بھی یہی سوال کیا ہوگا جو آپ 75 سال یا 70 سال بعد کر رہے ہیں. تو اب اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے عدل کے پیمانے درست ہو جائیں تو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ جو ہے نا, وہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ پٹی دیٹ لا وچ از انیکٹڈ بٹ نیور ایکٹڈ اپون. بہت بڑا جینیس آدمی تھا. آپ دیکھیں نا, یہ سوال جو ہے نا, جو میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, جو آپ جو سوال پوچھ رہی ہیں پتہ نہیں کتنوں سے پوچھا ہوگا. تو کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جناب والا آپ کے قانون جو ہیں دے آر بیوٹیفلی ورڈڈ, لیکن جب کورٹیں ان کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں تو وہ بھی جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا ریلیجیسلی انکلائنڈ ہے, اس کی یہ تھنکنگ ہے, اس کی اپروچ یہ ہے. ایک سیلف میڈ ہے, پروگریسو ہے, اس کے سامنے یہ کوشچن آتا ہے, اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح سے گویا ایک چیز ثابت ہوئی کہ آپ کا سارا قانون ڈسکریشنری یعنی سوابدیدی قانون ہے. تو جب سوابدیدی قانون ہے تو آپ نے ایک شخص کو جو لٹیگنٹ ہے اس کو تو قسمت کے حوالے کر دیا کہ کس جج کے پاس لگے گا اور وہ اس کو کیسے لے گا. تو یہ اکراس دا بورڈ یونیفارمیٹی ہونی چاہیے. ایک دفعہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ جو ہمارے قانون کی ہوتی ہیں, تو سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب انہوں نے کہا جی کہ نہیں دیکھیں نا یہ ایسے ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ جب زمین بن رہی تھی تو کہیں پہ لاوا پھٹ رہا تھا, آتش فشاں ابل رہے تھے, ڈائنوسار مر رہے تھے, میٹھے پانی کی جھیلیں پیدا ہو رہی تھیں, اور یہ پروسیس چلتا رہا. میں نے کہا اب تو زمین سیٹل ہو گئی ہے, تو اب وہ جناب والا اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو میں نے کہا جی اسی طرح سے اتنا پرانا قانون ہے, اس میں آج بھی اپنا یہ والکینوز ایرپٹ ہو رہے ہیں اور یہ لاوے چل رہے ہیں, تو یہ تو مطلب ہے سرٹینٹی کس چیز کی. لہذا قانون کو حتمی بنائیے, سرٹن بنائیے, عام آدمی کو سمجھ آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ کا جیسے آج کل عدم اعتماد کی ہوتی ہے, اب وہ مختلف انٹرپریٹیشن ہیں. اب جب یہ سب انٹرپریٹیشن اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی ہوں گی تو منصف کا تو پھر اپنی بھی مرضی ہے نا. جیسے آپ نے 2/3 میجارٹی کی بات کہی تھی قزلباش کیس میں 3 versus 2. تو یہی ہے. تو اس چیز کو ختم کیجئے, قانون کو حتمیت دیجئے, اس کو سرٹینٹی دیجئے, قطعیت دیجئے, آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ ابھی ہمارے یہاں بہت بڑے پیمانے پر طبقاتی تفریق ہے, اور وہ طبقاتی تفریق جو ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ کم سے کم قانون کی نظر میں سب برابر ہوں, تاکہ قانون کا جو ایک خوف ہے وہ بھی ہو.
ہاں جی، اور قانون تک پہنچنے کے ذرائع بھی آسان بنائے جائیں، ہاں جی، تاکہ ایک ہر جو ظلم سہ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ کوئی ہے جو میری داد رسی کر سکتا درست ہے. ہے، ایسی اور محمود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. تھینک یو، تھینک یو. ناظرین، ابھی ہم نے طبقاتی تفریق کا ذکر کیا. طبقاتی تفریق کی موجودگی میں فطری طور پر سماج میں بے چینی اور انتشار جنم لے گا، اور وہ معاشرہ جیسا کہ انہوں نے لاوا پھٹنے کا ذکر کیا، وہی طبقاتی تفریق جو انتشار اور بے چینی کو جنم دے رہی ہے، وہ انتشار اور بے چینی اگلے مرحلے پر بغاوت اور بڑے پیمانے پر لاقانونیت کی صورت میں بھی سامنے آ سکتی ہے. تو ایسے کسی برے انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مساوات اور عدل کے اصولوں پر ایک ایسا سماج تشکیل دیا جائے جہاں تمام شہری برابر کے حقوق رکھیں. قانون، ریاست، ریاستی اداروں اور شہر کے، یوں کہیے کہ ملک کے تمام شہریوں کی نظر میں وہ برابر ہوں، ان میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی ان میں ڈسکریمنیشن نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اگر ہم جاگیرداری مائنڈ سیٹ کو ختم کریں تو ہم اس طرف پہلا قدم بڑھا سکتے ہیں. اگلے قدم پر ہمیں زرعی ریفارمز کی ضرورت ہوگی. تو اسی نقطۂ فکر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیں گیٹ اپ پاکستان.